الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے ہم آج حزب البحر شریف کے زکوٰۃ اس کی مخصوص تعداد کو مکمل کر کے آخری نشست میں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام حاضرین کے لیے، اس جگہ کے لیے، ہمارے حلقے کے تمام دوستوں کے لیے ایک بڑی قابل فخر بات ہے۔ استاد اعظم قبلہ سید حضور بخش شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح استاد صاحب قبلہ نے فرمایا، بحمداللہ تعالی ہمارے دوستوں نے 3 دن احباب کی خدمت کی، ہم نے اپنی ہستی کے مطابق اور آپ سے درگزر آپ کی شان کے مطابق طلب کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوئی ہیں، آپ سب احباب ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس ذکر کو ہمارے دل سے پیوستہ فرما دے۔ ایک حکایت سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مثنوی شریف میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک خاتون کو اپنے لیے منتخب کیا اور اپنے محل میں طلب کیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہ گزشتہ عشق سے جو سرشار تھی اس کے فراق پر وہ بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہوئی، کھانا پینا، بولنا چالنا سب کچھ اس کا ختم ہو گیا۔ اس نے بڑے علاج کیے، وزراء سے کہنے لگا اگر یہ نہ بچی تو پھر میں بھی نہیں بچتا، اس کو جیسے کرو ٹھیک کرو۔ دنیا بھر سے بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے نسخے لگائے گئے لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ اس بادشاہ کو کسی بزرگ سے نسبت تھی، اس بزرگ نے اس کو اشارہ کیا خواب میں کہ فلاں طبیب سے علاج کراؤ، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس طبیب کی جستجو کی اور اس کو پا لیا، اس کو لایا، اس کو مریضہ بھی دکھائی، اور اب تک جو دوا جو علاج کر چکا تھا وہ سارے دکھائے۔ آپ کی توجہ ہو، اس طبیب نے کیا کیا؟ اس نے کہا یوں، مریض کی رگ پہ ہاتھ رکھا مریضہ کی، اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، تمہاری رعایا میں جتنے ملک آتے ہیں باری باری سب کا نام لو۔ توجہ ہے آپ کی؟ یوں ہاتھ رکھ کر نام لیے گئے، فلاں شہر، فلاں شہر، فلاں شہر، فلاں شہر۔ ایک شہر کا نام آیا بخارا۔ جیسے کہنے والے نے کہا نا بخارا، اس کی رگ میں حرکت شروع ہو گئی۔ اب وہ جو طبیب تھا نا بڑا دانا، جیسے رگ میں حرکت شروع ہوئی، اس نے کہا بخارا میں کتنے قصبے ہیں، سب کے نام لو۔ اب بخارا کے جب قصبوں کا نام لیا، ایک قصبہ ایسا آیا کہ اس کے خون کی روانی بھی ٹھیک ہوئی اور سانسوں کی آواز پیدا ہو گئی۔ اب اس نے کہا اس قصبے میں جتنے گھر ہیں ان سب گھروں کے نام لو۔ اب گھروں کے نام لیے گئے، ایک گھر ایسا آیا اس پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا اس گھر میں جتنے فرد ہیں ان کے نام لو۔ ایک فرد ایسے کا نام لیا گیا جس پر اس کی زبان کھل گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عشق مجازی بے جان میں جان پیدا کر دیتا ہے، عشق خدا سے ہو تو جان کو کیسی نعمت رب عطا فرمائے گا۔ انسان کا عشق انسان میں بے جان کو جاندار بنائے اور اس بے جان میں تڑپ پیدا کر دے۔ جب عشق حقیقی کی رنگت لگ جائے اور جوش پڑ جائے، اللہ اس میں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں دل میں حقیقی عشق خدا کی رنگت عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بھی بے جان ہے، سچی بات ہے، گناہوں سے بے جان ہے، تو اللہ اس بے جانی کے حالت میں ہمیں اپنے ذکر سے جاویدانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔